بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال الله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده يوسف عليه الصلاة والسلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں ڈرانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم حالات میں ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی صرف اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں اصل حالات کیا ہیں. ہم جس کو حالات سمجھ رہے ہیں وہ حقیقی معنی میں حالات ہیں یا نہیں ہے. دیکھیے، سب سے پہلے قرآن مجید نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری میں مبتلا تھے. مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ لیہ، جس کا نام بتایا گیا ہے، وہ ایک مرتبہ باہر کسی کام سے نکلتی ہے. ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے. الیک سلیک کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے، سنا ہے آپ کے شوہر ایک عرصے سے بیمار ہیں. کہا ہاں. تو اس شخص نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں ایک نسخہ رکھتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس نسخے کو اپنے شوہر پر آزما لیں، آپ کا شوہر صحت یاب ہو جائے گا. بیوی ہوتی ہے، بھولی ہوتی ہے، شوہر کا درد ہوتا ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ وہ نسخہ لے کر آئی. حضرت ایوب علیہ السلام نے دریافت کیا، آخر آج تاخیر کی ہوئی. تاخیر کی وجہ بتائی کہ ایک شخص ملے تھے اور انہوں نے یہ نسخہ دیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ شیطان تھا، اس لیے کہ اس نے جو نسخہ دیا تھا وہ شرکیہ نسخہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ، اب تک تو حالات یہ تھے کہ میں بیمار تھا، لیکن وہ حقیقی حالات نہیں تھے. اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ شیطان نے میری بیوی کے ایمان پر حملہ کر دیا ہے. اے اللہ، میرے ان حالات کو دور فرما. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے ان حالات کو دور فرما دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو قسم کے حالات تھے. ایک ہے بیماری کا ہونا اور ایک گھر میں اللہ کی ناراضگی کا آنا. قرآن مجید نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل حالات یہ ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو یہ حالات ہیں. ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، پھر چاہے گھر میں بیماریاں ہو، چاہے گھر میں کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اصل حالات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ افسر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اگر منہ کالا نہیں کرو گے، میرے ساتھ غلط کام نہیں کرو گے تو جیل میں ڈال دوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک غلط کام کرنا، نمبر 2 جیل میں جانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، مجھے جیل میں جانا پسند ہے. آپ دیکھیے، ثابت کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانا یہ حالات نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنا یہ اصل حالات ہیں. آئیے میں آپ کو ایک تیسری مثال دوں. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آ رہے ہیں. مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اس کے ہاتھ چڑھ گئے. اس نے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتاؤ
تم محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر مسیلمہ کذاب نے کہا میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے کان نہیں سن رہے، تو کیا بول رہا ہے؟ مسیلمہ سمجھ گیا میرا مذاق اڑا رہا ہے حبیب، دوبارہ پوچھا، دوبارہ یہی جواب دیا، سہبارہ پوچھا، یہی جواب دیا۔ مسیلمہ کذاب نے آپ کے ایک عضو کو اڑانے کا حکم دیا، آپ کا ایک عضو اڑا دیا گیا، آپ کے سامنے وہ عضو تڑپ رہا تھا۔ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوچھا بتاؤ محمد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا وہ اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا عضو کاٹ دیا گیا، سارے اعضاء کاٹتے گیا، وہ اعضاء سامنے تڑپتے رہے، لیکن یہ اللہ کا یہ سپوت، اسلام کا سپوت، یہ اللہ کا پیارا بندہ ایک ہی صدا لگاتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے مر جانا، کٹ جانا یہ حالات نہیں تھا، ان کے سامنے حقیقت میں اللہ کو ناراض کرنا اور اپنے عقیدے سے ہٹ جانا یہ اصل حالات۔ اسی لیے جب آپ کی والدہ کو ام عمارہ کو پتہ چلا کہ میرے صاحبزادے کو شہید کر دیا گیا اور اس طرح دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، ام عمارہ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ چلو میرا بیٹا اللہ کے راستے میں مرا ہے، لیکن عہد کر لیا کہ اگر مسیلمہ کذاب ملا تو میں اس کو جہنم رسید کر دوں گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، ام عمارہ شرکت فرماتی ہے، اور جب آپ کی عقابی نگاہ پڑتی ہے مسیلمہ کذاب پر، چھلانگ لگاتی ہے چیتے کی طرح، اس کے قریب پہنچتی ہے تاکہ اس کی گردن اڑا دے، لیکن ابھی پہنچتی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کی گردن کوئی اڑا دیتا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو دو بندے کھڑے ہوتے ہیں، ایک حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آپ حضرت ام عمارہ کے صاحبزادے عبداللہ کھڑے تھے۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کس نے اس ظالم کو شہید کر دیا۔ یہ ثابت کر کے گئے ہیں کہ اصل حالات کس کا نام ہے۔ اس لیے آئیے مسلمانوں ہم سمجھے کہ یہ حالات نہیں ہے۔ اب بغداد کی تاریخ پڑھیے، ہلاکوں نے 25 لاکھ مسلمانوں میں سے 15 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ کیا اسلام مٹ گیا؟ کیا مسلمان اس دنیا سے ختم ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اسلام کا کچھ ہو سکتا ہے، نہ مسلمانوں کا کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے دلوں کے اندر سے ڈر نکال دو اور بٹھا دو کہ یہ حالات نہیں ہے، اصل حالات یہ ہیں۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو ہم حالات میں ہیں، اور اگر ہم اللہ کے مجرم نہیں ہیں تو دنیا کے مجرم ہونے کے باوجود بھی ہم حالات میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔